لگا دیا کہ جو بچہ اس نشان کو چھو لے گا وہ جنگ میں ہم لے کے چلیں گے. تو جتنے بچے تھے وہ اس نشان کو چھونے کے لیے اپنی ایڑیوں کو اٹھاتے ہیں, پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس نشان کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر, وہ کیسا جذبہ تھا. اور جس قوم کے بچوں میں ایسا جذبہ ہوتا ہے اس قوم کو کوئی بے خوف سے نہیں اٹھا سکتا, اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو یہی جذبات رکھنے والے نبی کے 313 ساتھی جب بدر کی وادی میں نکلے تھے, ایک طرف کفار کے جوان جوش شجاعت میں پھٹے جا رہے تھے, تکبر میں پھٹے جا رہے تھے کہ بہت جلد ہم اسلام کے قلعے کا کمر, اسلام کے قلعے کو ڈھا دیں گے, اسلام کو مٹا دیں گے. اللہ اکبر. لیکن جب مقابلہ ہوا تھا تو عالم کیا تھا؟ عقل کہتی ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 کو مٹ جانا چاہیے, فنا ہو جانا چاہیے تھا, نیست و نابود ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ مٹے نہیں تھے. نہ ان کے پاس تلواریں ہیں, چند گنتی کی تلواریں, چند گھوڑے, تھوڑا سا جنگی ساز و سامان ہے. جن کے پاس تلواریں ہیں وہ اپنی تلواریں لے کر نبی سے اجازت طلب کرتے ہیں. جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تلوار دی. تو نبی کیا کہتے ہیں؟ وہاں تلوار کا کوئی کارخانہ نہیں تھا, وہاں کوئی دکان نہیں تھی. بدر کا میدان آج بھی ہم نے دیکھا ہے, وہاں دور و دراز تک ریت کے ٹیلے تھے. نبی سے دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ تلوار چاہیے. تو میرے نبی کے لب کھلتے ہیں, فضا میں پھول جھڑتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے دیوانے وہ سامنے کھجور کھڑا ہوا ہے, وہ پیڑ ہے, اس کی ٹہنی توڑ کر لے آئے. دیوانہ ٹہنی توڑ کر لے آئے. سوال کیا ہے اور جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. دیوانہ ٹہنی توڑ کے لے آئے, لکڑی کی ٹہنی. نبی پاک نے اس ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے, ایک اس دیوانے کو دے دی اور ایک اس دیوانے کو دے دی. کہا لو یہ تمہارے لیے تلوار ہے. دیوانہ جانتا تھا کہ لکڑی ہے, آنکھوں سے دیکھا اس نے لکڑی توڑ کے لایا ہے, ہاتھوں سے لکڑی توڑ کے لایا. نبی کہتے ہیں یہ تیرے لیے تلوار ہے. وہ اسی کو لے کے نکل گیا. آج کا کوئی وہابی نہیں تھا, وہ وہابی ہوتا تو کہہ دیتا یا رسول اللہ یہ تو لکڑی ہے. لیکن وہ صحابی تھا جس نے کہا تھا کہ نبی نے کہہ دیا ہے تو یہ لکڑی نہیں تلوار ہے. تلوار کے مقابلے میں لکڑی لے کر صحابہ کرام کا طریقہ. اور وہ لکڑی تاریخ بتاتی ہے کہ جس کافر کی چمکتی ہوئی تلوار پر پڑ گئی اس لکڑی نے تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے اور لکڑی کا بیل مائکا بھی ڈال دیا. یہ یقین تھا, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. تو یہ 313 جب 1000 فوج سے نبرد آزما ہوئے تھے تو تاریخ بتاتی ہے یہ مٹے نہیں تھے, فنا نہیں ہوئے تھے, بلکہ 1000 جوانوں کے غرور کو خاک میں ملا کر دنیا کو بتا دیا تھا کہ مسلمان مٹنے کے لیے نہیں بلکہ ہر باطل کو مٹانے کے لیے, مسلمان فنا ہونے کے لیے نہیں ہر باطل کفر کو فنا کرنے کے لیے. وادی بدر تیری خاک کی عظمت کو سلام, تجھ پہ جو لکھی گئی اس تاریخ شجاعت کو سلام. حضرات محترم, اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی, حالات بدلے. یہی نہتے مسلمان ابھی احد کے میدان میں وہاں بھی باطل کے پرچے اڑاتے ہیں.
کبھی خندق میں پہنچے ظالم کے غرور کو خاک میں ملا دیا، کبھی خیبر میں پہنچے ظالم کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ حضرات وہ یہودی جنہیں اپنے قلعوں پر ناز تھا، حضرات جنہیں اپنے قلعوں کی جڑوں پر ناز تھا، انہیں قلعوں کی جڑوں کو یہودیوں کی حضرت مولا کائنات نے تہس نہس کر دیا تھا۔ وہی یہودی قوم اسلام کی دشمن قوم حضرات آج تک جو ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ حضرات آج بھی جو ہے وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ حضرات وہی ظالم یہودی دنیا میں مدینے سے نکالے گئے تو انہیں کہیں جو ہے حضرات سکون نہ ملا، پناہ نہ ملی، بلکہ یہ قوم بھٹکتی رہی۔ کبھی ہٹلر نے اس قوم کو مارا، کبھی کسی اور نے مارا۔ آج یہی قوم حضرات جب در در بھٹک رہی تھی، نہ اس کا کوئی ملک تھا، نہ اس کی کوئی جگہ تھی، حضرات تو اس نے فلسطین کے سامنے جا کر کے گڑ گڑانا شروع کیا، ہاتھ جوڑے کہ ہمیں پناہ دے دو، تم کلمہ کے پڑھنے والے ہو، اس نبی کے تم کلمہ پڑھنے والے ہو جس نے حاتم طائی کی بیٹی کو اپنی چادر مبارک عطا کی تھی، جس نے کتنے ننگوں کے تنوں کو ڈھانپا تھا، کتنے بھوکوں کو اس نے کھلایا تھا۔ اے اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمیں پناہ دے دو۔ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں نے اپنی اراضی دی تھی، اپنا زمین دی تھی، اپنا ملک دیا تھا، لیکن ان ظالموں کی رگ تعصب ٹھنڈی نہ ہوئی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی جمعیت کو مضبوط کیا۔ ایک دن وہ آیا کہ پھر یہی ان فلسطینیوں پر حملہ آور ہو گئے اور ان پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ آج بھی وہ ظلم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور آج وہ قبلہ اول ان کے قبضے میں آ گیا۔ پہلے قبضہ کیا انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں، مسلمانوں نے قبلہ اول کو فتح کیا۔ ان ظالم یہودیوں نے حضرات ہتھیار ڈال دیے مسلمان فوجوں کے سامنے۔ بیت المقدس کی کنجیاں یہودیوں کے پاس تھی، مسلمان فوج کے کمانڈر نے کہا کنجیاں ہمارے حوالے کرو۔ ظالموں نے کہا تھا کہ تم اپنے امیر کو بلاؤ، مسلمانوں کے بادشاہ کو بلاؤ، ہم انہی کے قدموں میں یہ کنجیاں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ رات تیز رفتار قاصد بھیجا گیا، 1 مہینے سے بھی زیادہ کی مسافت فلسطین سے مدینہ تک۔ قاصد نے آ کے خبر دی، میڈیا کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ اور گوگل کا زمانہ نہیں تھا۔ رات جیسے ہی خبر پہنچی، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم مدینے سے نکل۔ شان کیا تھی! آج کا اگر کوئی پردھان بن جاتے 4 گاڑیاں ساتھ لے کے، کوئی ایم ایل اے بن جائے تو اس کے ساتھ تو فورس رہتے ہیں، کمانڈو رہتے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا آدمی، اتنا عظیم بادشاہ کہ جس کی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو نہ ساتھ میں کچھ فوج ہے، نہ ہتھیار ہیں، تنہا اونٹنی پر سوار ہیں، خادم نکیل پکڑ کے چل رہا ہے، 1 فرلانگ تک چلے ہیں، کہا روک دو اونٹنی۔ اونٹنی روک دی گئی۔ غلام کہنے لگا حضور کیا حکم ہے؟ اتر کے آپ نے کہا اب تو اس پہ بیٹھ۔ بولے سرکار میں غلام، آپ آقا، میں آپ کے سامنے اونٹنی پر سوار کروں؟ یہ میری غیرت گوارا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اسلام میں نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی آقا، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا،
نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی عالم کو کسی جاہل پر کوئی فضیلت ہے۔ اگر فضیلت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ جو اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہے وہ بڑا ہے، اور جو اللہ کو بھولے ہوئے ہے وہ چھوٹا۔ آپ نے خادم کو بٹھا لیا اور خود نکیل کر لاؤ، پوری دنیا میں کسی قائد کی ایسی تاریخ ہو تو ہمیں بتاؤ جیسا کریکٹر ہمارے نبی نے اپنے خلیفہ کو۔ اسی طرح سے یہ سفر طے ہوتا رہا، ایک پر لانگ آپ بیٹھتے ہیں، پھر اترتے ہیں، پھر غلام کو بٹھاتے ہیں، پھر اتارتے ہیں، پھر آپ بیٹھتے ہیں۔ اب یہ سفر جب مکمل ہوگا، ادھر فلسطین کے تمام مسلمان اسلام کے سپاہی اور وہاں کے مسلمان سب کے سب اور یہودی انتظار میں ہیں کہ مسلمانوں کے قائد آنے والے ہیں، مسلمانوں کے امیر تشریف لانے والے ہیں۔ روز مدینہ کے راستے پر پہنچتے ہیں، صبح سے شام تک انتظار کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ایک دن کا سورج جب طلوع ہوا تھا، حضرات تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک اونٹنی آ رہی ہے، نمبر غلام کا ہے، آقا نکیل پکڑ کے چل رہا ہے۔ حضرات جب مسلمانوں نے دیکھا تھا، نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، یہودی بولے کون ہے؟ ارے کس کے لیے نعرہ لگا رہے ہو؟ مسلمان فضل سے سر اونچا کر کے کہتے ہیں کہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ بولے کہاں آ گیا؟ بولے وہ آ گیا۔ بولے وہ ایک شخص اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے اور ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ارے اتنا بڑا امیر؟ بولے ہاں وہی ہمارا امیر۔ جب قریب سے دیکھا، اللہ اکبر، تن پہ کپڑے بھی سلامت، بوریے کا لباس ببول کے کانٹوں سے سلا ہوا، اور جب یہ کیفیت یہودیوں نے دیکھی تو حیرت زدہ رہا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کا جلال ان کے اوپر اثر انداز ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی وہ چابیاں بیت المقدس کی مسلمانوں کے امیر کے حوالے۔ اللہ اکبر۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مسلمان قابض ہو گئے، یہودی ہار گئے، تو آخری حربہ ان شیطانوں نے کیا تھا، کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن اے امیر المومنین ہماری ایک تمنا اور ہے کہ آپ جو ہے ہمارے گھروں کے دروازوں کے سامنے گلیوں سے اپنی فوج کے جوانوں کو گزار دیں، تاکہ ہماری عورتیں بھی دیکھ لیں کہ تمہارے جوان کیسے ہیں، تمہارے فوج کے جیالے کیسے ہیں، اسلام کے شہسوار کیسے ہیں۔ ان کا حربہ یہ تھا کہ جب یہ مسلمان گلیوں سے گزریں گے، اور انہوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ لباس پہنا کر اپنے دروازوں میں کھڑا کر دیا کہ جب وہ فوجی دیکھیں گے ہماری لڑکیوں کے ان کے خوبصورت حسن پر فریفتہ ہو کر کے اپنے ایمان کی پونجی کو گوا بیٹھیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے، ارے جس نے نبی پاک کا جلوہ دیکھا ہو، جس نے اس پہ کرے نور کو دیکھا ہو، وہ دنیا کی کسی حور کو کیا دیکھے گا؟ وہ دنیا کی کسی حسینہ کو کیا دیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرات آپ نے اس شرط کو مان لیا اور اسلام کے جوانوں سے کہا جاؤ جاؤ فلسطین کی گلیوں سے گزر جاؤ، جاؤ جاؤ بیت المقدس کی گلیوں سے گزر جاؤ۔ یہ مسلمان چلے، حضرات گلیوں سے گزرنے لگے۔ نبی کا فرمان انہیں یاد تھا، ان کے آقا نے کہا ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ اے مسلمان جب تو زمین پر چلے، جب تو راستوں سے گزرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، نگاہیں نیچی کر کے چلنا۔ حضرات جو مسلمان ہیں وہ نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، جو آوارہ ہیں حضرات وہ نگاہیں اٹھا کر تاک جھانک کرتے دروازوں کو جھانکتے چلتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ تو غیروں کا شیوا ہے۔ جب مسلمان فوجی گلی
گلیوں سے گزرنے لگے نیم برہنہ اور یا لباس پہنے ہوئے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں کہ کسی بھی جوان نے ہمارے حسن کو نہیں دیکھا، ہماری طرف نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب سارے مسلمان گزر گئے تو وہ لڑکیاں کہنے لگی لعنت ہے ایسے مذہب پر جو اپنی بیٹیوں کی عزت کو داؤ پر لگا دے دوسروں کا ایمان چھیننے کے لیے۔ یہی مذہب قبول کرنے کے لائق ہے جسے قبول کر کے انسان فرشتہ صفت۔ تو حضرات جب ہمارے جوان حیا اور پارسائی کا مجسمہ تھے تو دنیا ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، دنیا ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب کی تعریف کیا کرتی۔ باتیں تو بہت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارے نوجوان پوری رات موبائل میں آنکھیں پھوڑتے ہیں، موبائل میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو فخر سے سوتے ہیں، تو پھر کہتے ہو رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ ارے تو اپنے اللہ اور رسول سے تعلق کو قائم کر کے تو دیکھ، ہر جگہ تو کامیاب ہوگا۔ ہمارے جوانوں کا حال آج عجیب ہے، اور کل کے جو جوان تھے اللہ واقعہ یاد آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت، مدینہ سے اسلام کے سپاہی جاتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں وہیں اسلام کی فتوحات ہوتی ہیں، اسلام کا پرچم لہراتا ہے۔ اس زمانے میں ایران بہت خوبصورت ملک تھا۔ ایران جس طرح آج ہمارے یہاں کشمیر ہے، اس طرح ایران اس دور میں تھا۔ وہاں کی چاراہیں، وہاں کی گارڈنز، وہاں کی تفریح گاہیں بہت مشہور تھی، لوگ وہاں دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ وہاں کا راجہ اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ جب اسلام کی فتوحات ہو رہی تھی، اسلام کا عروج تھا، جگہ جگہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اسلام کے سپاہی جہاں کفر سر ابھارتا تھا، جہاں عورتوں کی عزت پیر کی ٹھوکر پر ماری جاتی تھی، وہاں اسلام لے کر اسلام کے مجاہد مدینہ سے جاتے تھے، تو یا تو اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے یا فدیہ دینے پر مجبور کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایران کے تعلق سے جب پتہ چلا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مدینہ سے اسلام کی لشکر کے کہ جاؤ وہاں کے راجہ کی بہت شکایتیں ہیں، اس راجہ کو جا کے اسلام کا پیغام دے دو، اگر وہ اسلام قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ تم جو ہے اسے فدیہ دینے پر مجبور کرو، اور فدیہ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو تم اس سے جنگ کرو، اور جب تک وہاں اسلام مضبوط نہ ہو اس وقت تک پیچھے مت ہو۔ یہ جیالے اسلام کے سپاہی گئے اور ایران میں جیسے ہی ایران کے بارڈر پر پہنچے تو اس راجہ کے ارد گرد کا محاصرہ، راجہ کو پیغام بھیجا کہ مدینہ سے مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائی آ چکے ہیں، امن والا مذہب لے کر آئے ہیں، تم اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے گستاخی کی، مسلمانوں نے اس کا محاصرہ جاری رکھا، اس نے بھی اپنی فوجیں لگا دی۔ ایک دن وہ آیا کہ مسلمان وہاں جد و جہد میں کامیاب ہوئے اور اسلام کا پرچم حضرات محترم وہاں لہرانے لگا، وہاں کا راجہ قیدی بنا مسلمانوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، درود پاک پڑھنا محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔
مسلمانوں کا دبدبا، راجا قیدی بنا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ایک قاصد بھیجا مدینہ میں، حضرت عمر فاروق اعظم کو اطلاع دی گئی کہ الحمدللہ مسلمان کامیاب ہو گئے، ایران فتح ہو گئے. راجا وہاں کا قیدی بنا ہوا. تو حضرت عمر فاروق اعظم وہاں تشریف لائے، اور جب راجا کو قیدی دیکھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ